بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمی روم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام کلثوم ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے شوہر وفات پا چکے تھے اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے زندگی بسر کر رہی تھی۔ میں جس گھر میں کام کرتی تھی اس گھر کی مالکن میرے ساتھ بہت ہی پیار کرتی تھی۔ مالکن اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی تھی، لیکن جب سے وہ حاملہ ہوئی تھی اس نے کام کے لیے مجھے اپنے گھر رکھ لیا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ دوست سمجھا کرتی تھی۔ اگر مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت ہوتی تو فوراً مجھے لا کر دیتی۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد مالکن کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اور بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں مالکن اور مالک دونوں نے پورے شہر میں مٹھائی بانٹی تھی، کیونکہ 4 سال گزرنے کے بعد ان کے گھر میں اولاد ہوئی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مالک کا بیٹا اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا جس کی وجہ سے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مالک نے بہت سارے ڈاکٹروں سے اس کا چیک اپ کروایا، ہر جگہ سے میڈیسن کھلائی، لیکن طبیعت میں بہتری نہیں آ رہی تھی۔ جس ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے وہ صرف یہی کہتے کہ اسے ماں کا دودھ پلایا جائے، کیونکہ ماں کے دودھ میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے جو کسی اور کے دودھ میں نہیں ہوتی۔ پھر ڈاکٹر نے ایک اچھا خاصا اور ایک قدرتی فارمولے سے بنا ہوا دودھ لگا دیا۔ وہ دودھ پلانے سے بچے کی بھوک تو مر رہی تھی، لیکن بچہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن مالک کام کے سلسلے میں گھر سے چلا گیا تو پیچھے سے پھر بچہ بیمار ہو گیا۔ مالکن نے فون پر مالک سے رابطہ کیا اور کہنے لگی کہ بچہ پھر بیمار ہو گیا ہے۔ مالک نے کہا کہ کام والی عورت کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور جا کر بچے کا چیک اپ کرواؤ اور ڈاکٹر سے پوچھو کہ آخر اس سے مسئلہ کیا ہے۔ جو بھی میڈیسن دینی ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی سے کریں تاکہ بچے کی طبیعت ٹھیک ہو سکے۔ میں اور مالکن بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر پھر سے کہنے لگا کہ اسے ماں کا دودھ پلاؤ۔ جو اثر ماں کے دودھ میں ہوتا ہے کسی بھی دوا میں نہیں ہوتا۔ خیر ہم بچے کو لے کر گھر آ گئے۔ تب تک مالک بھی کام سے واپس گھر آ چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے رات کو مشورہ کیا اور پھر صبح مالکن مجھے کہنے لگی، تمہیں جتنے بھی پیسے لینے ہیں لے لو، اگر تمہیں کوئی اور چیز بھی چاہیے تو میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میں آپ سے ایک التجا کرتی ہوں، وہ پوری کر دو اور میرے بچے کو دودھ پلا دیا کرو۔ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے بچے کی طرف دیکھا تو بچہ بہت کمزور ہوتا جا رہا تھا، اس لیے میں اسے دودھ پلانے کے لیے راضی ہو گئی۔ ایک رات میں بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ مالک بچے کی ویڈیو بناتا ہوا میرے پاس آ پہنچا۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو مالک نے بہانہ لگا دیا کہ میں بچے کی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں نے مالک سے کہا کہ سارا دن بچہ آپ کے پاس ہوتا ہے، جتنی مرضی ویڈیو بنایا کریں، لیکن اس وقت تو میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے مالک کو خوب باتیں سنائی، لیکن ان باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر جیسے ہی میں نے مالکن کو بتایا تو مالکن نے اپنے شوہر کو بہت غصے سے دیکھا اور کہنے لگی، آپ کو ایسی حرکت کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اگر یہ عورت آج ہی یہاں سے چلی جائے تو ہمارے بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ مالک اپنی اس گھٹیا حرکت پر شرمندہ ہو گیا تھا، لیکن میں نے دوبارہ ان پر اعتبار نہیں کیا اور اپنی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس گھر کی نوکری چھوڑ دی۔ وہ بچہ اب بھی بیمار ہی رہتا ہے، لیکن مالکن اس کا ذمہ دار اپنے شوہر کو ٹھہراتی ہے، جس نے احسان کا بدلہ دینے کی بجائے میرے ساتھ بہت گھٹیا حرکت کی تھی۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔